سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى سورہ نجم کی آیت ہے جس کا ترجمہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کو پاک اور صاف مت سمجھا کرو فلا تزکوا انفسکم مجھے پتہ ہے اللہ فرماتے ہیں وہ عالم میں جانتا ہوں کون پاک صاف ہے کون متقی ہے. مفسرین اس آیت میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی انسان کی باطنی بیماری کی طرف اشارہ ہے. باطنی بیماری سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بیماری ہیں فضائل ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو باطنی بیماری کہا جاتا ہے. باطنی کہتے ہیں اندر کو. اور یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم ان بیماریوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور غور ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ ان کے بڑے بڑے عذاب ہیں آخرت میں، اور اسی پہ جو ہے انسان کو سزائیں ملیں گی. دنیا کے اندر بھی یہ انسان کو برباد کرتی ہیں اندر کی بیماریاں، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت خطرناک ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت خطرناک ہیں. ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے کہ ان بیماریوں کو ہم ٹیکل کریں، ہمت کریں، کوشش کریں، قرآن اور حدیث کی بتائے ہوئے طریقے پر ان بیماریوں کو قابو کرنے کی کوشش کریں. جو انسان ان بیماریوں کو جو اندر ہیں ہمارے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تزکیہ کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اور ایک اور اصطلاح ہے صوفیہ حضرات، اہم حضرات میں بھی کہا جاتا ہے. دیکھو ان میں ایک خاص الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ان میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بات سمجھ جاتے ہیں قد افلح من زکاہا کہ بھائی ظاہر کی یہ جو آلائش ہے، خوبصورتی ہے، بناوا، سجاوٹ، اس سے وہاں فلاح نہیں ہوگی. ظاہری عبادات سے کام نہیں چلے گا. ظاہری عبادات ہے وہ انسان کی ظاہری آلائش ہے نا، اس سے کام نہیں چلے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کی بات کی ہے وہ کس پر کی ہے؟ صفائی پہ کی ہے. کس چیز کی صفائی؟ یہ جو باطنی بیماری ہیں. تو یہ اس قدر ضروری ہے انسان کے لیے
اتنی ضروری ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں اگر پرسنٹیج ہم نکالیں تو کوئی توجہ نہیں دیتا. کوئی سوچتا ہے کہ میرا جھوٹ نکل جائے, نکلتا ہے کہ میرے اندر سے حسد نکل جائے. کوئی سوچتا ہے کہ میرے اندر سے غصہ نکل جائے. کوئی سوچتا ہے کہ میری چغلی نکل جائے. کوئی سوچتا ہے کہ میرے اندر سے غیبت نکل جائے. نہیں 26 تو ویسی بیماری یاد کرا دیتا ہوں آپ, کتنی بیماری انسان کے اندر موجود ہے. ایک چھینک آ جائے نا, میں چھینک کر کے تو فوراً پیراسیٹامول شروع ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں اکٹم بٹم دوائیں. 3 چھینکوں پہ تو بس پھر ماشاء اللہ ہلدی کا پانی بھی چلتے ہیں, اور پتہ نہیں ادرک کے پانی بھی چلتے ہیں, اور ہانی بھی چلتا ہے. کتنی احتیاط کرتے ہیں اس کی, اس جسم کے لیے. لیکن جو حقیقی چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی انسان کو اشارہ پایا جائے, سمپٹمز پائے جائیں کہ مجھ میں یہ عیب نظر آ رہا ہے, تو آدمی کتنی کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش بھی ویسی جیسے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو کوشش ہم کیسے کرتے ہیں بیماری کو دور کرنے کے لیے. بچوں کو کہاں جانا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, حکیم کے پاس جانا ہے, ہومیوپیتھی کے پاس جانا ہے, سرجن کے پاس جانا ہے. سب راستے پتہ ہیں ہمیں, یہ بیماری وہاں کرنی ہے, یہ وہاں صحیح کرنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر جو اشارات دیے ہیں, جو طریقے بتائے ہیں, اور یہ بالکل اپنی ایک ذات کے ساتھ انسان کے ساتھ ہے. ایک تو انسان کے چیز, ایک تو اپنی ذات کو صحیح کرنا ہوتا ہے, اور پھر مخلوق کو صحیح کرنا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں چلتے ہیں نا ساتھ ساتھ, فکر ذات اور فکر مخلوق. خود پاک صاف ہونا ہے اور دوسروں کو ہم نے صحیح پیغام پہنچانا ہے. یہ 2 کام چلتے ہیں ساتھ. تو بھائی جب گھر ہی پاک نہیں ہوگا تو باہر کیا پاک کریں گے ہم؟ جب ٹینکی صحیح نہیں ہمارا تو پانی دوسرے کو کیا پلائیں گے آپ؟ خود بھی گندا پانی پئیں گے, دوسروں کو پیٹ خراب کریں گے. تو یہ بہت سخت ضروری ہے, انسان کو اپنی بیماری کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ باطن جو ہے تو دنیا میں انسان کو برباد کر دیتا ہے, انکمپلیٹ عبادت رہ جاتی ہے ہماری, اور آخرت میں کم کر دیتا ہے. تو اس کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بزرگان دین نے کتابیں لکھی ہیں, حدیثیں ہیں, تفسیریں ہیں, طریقے ہیں, بتائے ہیں, اس پہ آدمی چلے. چل الحمدللہ جب انسان کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, تو انشاءاللہ وہ جھوٹ نہیں رہتا. ہزاروں میں لاکھوں میں ایسے انسان آپ کو دکھا سکتے ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں, جھوٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا. غیبت ان کو نہیں پتہ ہوتی غیبت کیا چیز ہے, ان کے اندر حسد نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر حب دنیا بھی نہیں ہوتی ہے, ان کو کسی کا مال بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں کہوں جی میں نے تو آج سے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, یہ تو آخرت کا بہت برا معاملہ ہے, میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ کسی کا حق مار کے, کسی کی غیبت کر کے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں, شیطان نے غیبت کرا دی, ٹھیک ہے, مجھے کیا فائدہ ہے بتائیں؟ کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ جو عبادت میں نے کی ہے وہ بھی گئی, وہ بھی بولے گی. تو غصہ اتارنے کے لیے آدمی غیبت کر رہا ہے, غصہ اتارنے کے لیے آدمی کچھ ایسی چیز کر رہا ہے, اس کو بتا رہا ہے کہ غصہ نکلے میرا, لیکن یہ پتہ نہیں ظالم تو خود اور اس کا فائدہ پہنچا رہا ہے اور تو اس کو چیز دے رہا ہے. اب یہ چیزیں ختم کیسے ہوں بھائی؟ ختم تو یہ اسی وقت ہوں گی, اس طریقے سے ہوں گی جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خود تو نہیں ہم کر سکتے کوئی چیز. ظاہری بیماری ہماری جب ختم ہوگی کہ جو طریقہ میڈیکل نے بتایا ہے, میڈیکل جو طریقہ بتایا ہے اس کے طریقے سمجھائیں کہ جی آپ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, فلاں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کے پاس جائیں. اپنی مرضی ہماری نہیں چل سکتی. اپنی مرضی سے ہم جائیں آپ جی پی کے پاس کہ مجھے فلاں ڈاکٹر چاہیے, کہتا نہیں تمہاری مرضی نہیں چلے گی, مجھے پتہ ہے کس جگہ میں تمہیں بھیجنا ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈپارٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ نجم کی, کتنے الحمدللہ چھوٹی سی, لیکن کیا انسان کی زندگی بن جاتی اس پر. ایسی ایک بیماری کی طرف اشارت دے دیا کہ کبھی ہم نے سوچا, ابھی ہم آیت پڑھتے ہیں قرآن کی, کتنی دفعہ پڑھی ہوگی, فلا تزکوا انفسکم, سورۃ نجم کی چھوٹی سی آیت. ہوا عالم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھ بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میاں ان عبادتوں کے ذریعے سے یا جو تجھے کوئی چیز نعمتیں میں نے دے دی ہیں تو ذرا چوڑا نہ سمجھ کہ بس میں ہی ہوں. اپنے آپ کو بس سمجھنے بیٹھ جائے کہ بس ختم. یہ کیا چیز ہے؟ اس کون سی بیماری ہے یہ؟ اس کا نام ہے خود پسندی, عجب, سیلف پریس. بہت خطرناک بیماری ہے. اس بیماری کا کیا نام ہے؟ جسے کینسر ہوتا ہے, اندر کی بیماری کو بھی نام ہے نا,
تو اس کا کیا نام ہے؟ خود پسندی. ذرا ہم جھانک کے تو دیکھیں خود پسندی کیا ہے. یہ قرآن بتاتا ہے کہ اسی آیت میں بتایا نا کہ اپنے آپ کو بھائی زیادہ نیک کار نہ سمجھ, بڑا پاک صاف اپنے آپ کو نہ سمجھ. ٹھیک ہے میں نے تجھے توفیق دے دی ہے, کچھ نماز شماعت کو توفیق دے دی ہے, کچھ ذکر تلاوت کی توفیق دے دی ہے, کچھ حج عمرہ کرا دی ہے, یا تجھے کہ ذکر اذکار کی دے دی, کپڑے شکل تجھے چینج کر دی, تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں قطب ہو گیا ہوں, میں غوث ہو گیا ہوں. یا کوئی میں نے علم دے دیا تو کیا ویسے میں محدث شیخ کبیر ہو گیا ہوں, میں شیخ لذیذ ہو گیا ہوں, میں تفسیر قرآن ہو گیا ہوں. کسی درجے پہ پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات نہیں. جو یہ سوچے گا اللہ کے دیے ہوئے کسی انعامات پر تو وہ کیا ہوگا؟ سیلف پریز کرنے والا, خود پسند ہوگا انسان. یہ سوچ رہے وہ کیا ہوگا؟ خود پسند ہوگا. اللہ نے کوئی اس کو نعمت دی اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہی کم نعمت ہے. یہاں 5 وقت نماز پڑھ لے, 5 وقت نماز میں انسان خود پسند ہو جاتا ہے. ٹوپی کی اللہ توفیق دے دے, اس پہ خود پسند ہو جاتا ہے. داڑھی کی دے دے خود پسند ہو جاتا ہے. عورتوں کا نقاب کی دے دے خود پسند ہو جاتے ہیں. ہم نیک ہیں باقی سب بیکار ہیں. ہم عالم ہیں باقی سب جاہل ہیں. ہم صوفی ہیں باقی سب جو ہیں گناہ گار ہیں. ہم ذاکر ہیں باقی سب پھڈے ہیں, کھڈے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتا. ایسے کہتے ہی نہیں ہے. خود پسند میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا کسی سے نہیں ہے ظالم, اندر ہی اندر, اندر ہی اندر. نیک کار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیک کار سمجھتا ہے اپنے آپ کو. بہت مطلب بہت صحیح ٹھیک ٹھاک ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. محققین مفسرین نے اس کو تکبر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری کہا ہے. یاد رکھیں تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے نفس کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے. لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں دوسروں کی ضرورت نہیں پڑتی, خود اپنے نفس سے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اپنے اندر ہی وجود کو بلند کرتا ہے. وہ دوسروں کو باہر جاتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بس میں ہوں, مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میں ہوں. نیک کار پکا اپنے آپ کو نیک کار سمجھتا ہے. اور دوسری بات ایک اور, اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے وہ اپنے حالات پہ. اللہ اکبر. بالکل مطمئن ہے. بس جس حالت میں میں ہوں اس کو کوئی عیب نظر نہیں آتا, کوئی برائی نظر نہیں آتی. ہر صفت نظر آتی ہے اس کو. بس میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. بالکل وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنی اس حالت سے. تھوڑا سا کوئی ریگریشن ہو, کوئی پچھتاوا ہو, یا کوئی ایسی بات ہو, کبھی خیال آ جائے یار تیسے گنا نہیں, بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں الٹا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی, یہ کیا وجہ ہے؟ یا میں نے تو یہ کہا تھا اس آدمی کا بیڑا ابھی تک اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہو رہا, اس کا خود ہی سوچ رہا ہے سیلف میں یہ دعا مانگی, میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیونکہ وہ تو سیلف میں بہت اونچا انسان ہے نا, خود پسند ہی اپنے اندر اس نے اتنی ایک بت بنایا ہے اندر اتنے زبردست کہ میں تو بڑا اونچا آدمی ہے, تو اللہ کے مقرر ہو چکا ہے, تو دعا کر رہے ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اور بڑے دعوے کے ساتھ بھی اندر سے کہتا ہے بس میں دعا مانگوں گا اسی وقت دعا میری قبول ہو جائے گی, میرا فلاں ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا یہ نہ ہو. یہ انسان کو ایک سٹیج پہ لے کے چلتی ہے. کتنی سخت بیماری ہے, سخت ترین بیماری ہے. اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک حدیث میں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اللہ معاف فرمائے کیا کرتی ہے؟ تباہ. پوری عبادات کے ساتھ, پوری ناز اور نخری کے ساتھ, اس میں جو پیدا اس کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تباہ و برباد کر دیتی ہے. کچھ نہیں اس کے پاس ہوتا, نہ دنیا کا ہوتا ہے اور نہ آخرت کا ہوتا ہے. اتنا گر جاتا ہے, اس کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ختم ہوئی ہوتی ہے. لیکن اپنے اندر وہ اتنا بلند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, بس پوچھو نا کیا حال ہے. میرے بھائی کتنی زبردست بیماری ہے, مجھے بتائیں. خود پسندی اس کو کہتے ہیں, سیلف پریز کرتے ہیں انسان اپنے آپ پہ. اور یہ ہر ایک انسان میں آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی متقی ہو, نمازی ہو, بغیر جہل میں بھی آئے گی, عالم میں بھی آئے گی, چھوٹے میں بھی آئے گی, بڑے میں بھی آئے گی. اپنے اپنے درجے پہ بیماری پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. یہ قرآن نے بتایا. اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تمہاری کتنی کس تو مقام پہ ہے. کیا اشارہ دیا ہے؟ سبحان اللہ. کہ انسان کو سوچنا یہ چاہیے, اللہ جب کوئی نعمت عطا فرما دے, کچھ چیز دے دے, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں خود اپنے آپ میں کچھ نہ سوچوں, میرے حالات کو اللہ بہتر جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. بھائی نماز کا مجھے کیوں نہیں پتا. محمد بن بشر بن منصور ایک بہت اللہ والے نماز پڑھ رہے ہیں,
جیسے نماز پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے، بہت گہر کے نماز پڑھی انہوں نے. پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا، ان کی نماز کو دیکھ رہا تھا، دیکھتا رہا کہ نماز تو بھائی بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ مولانا صاحب صوفی صاحب. نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فوراً اپنی خود پسندی کا علاج کیا، اپنی خود پسندی کا علاج کیا. کہتے ہیں بھائی بات سننا، مجھے پتا ہے تم دیکھ رہے تم نماز پڑھتا، تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ان چیزوں پہ نہ جاؤ. شیطان نے 4000 سال تک عبادت کی تھی. کتنے؟ 4000 سال تک عبادت کی تھی. اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ شیطان ہے. کہتا اصل چیز یہ ہے عبادت کی طرف دیکھو، لیکن ہمیں ان کی طرف نہیں سوچنا، بلکہ سوچنا کس طرف ہے کہ اس ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اصل جو ہے انجام ہے انسان کا، کہ جب اس دنیا کے ساتھ جا رہا ہو تو الحمدللہ اس طرح جا رہا ہو کہ واقعی الحمدللہ وہ صحیح انسان کیا. تو یہ ہے انسان اپنے ان تمام چیزوں کو سوچے، ان بیماریوں کے متعلق بھی سوچے، اور اندر کی چیزوں کو سوچے کہ میرے بھائی یہ اندر دنیا اللہ پاک نے دی ہے، کیا تعریف ہے. دیکھیں آپ اللہ والے بننے کی تعریف کیا ہے، نیک انسان بننے کی تعریف کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ولی اللہ ہے. ولی اللہ جو مقام اللہ پاک دیتے ہیں. مجھے خواہش ہونی چاہیے، آپ کی بھی خواہش ہونی چاہیے، عورت کی بھی ہونی چاہیے، مردوں کی بھی ہونی چاہیے، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کی ولی بن جائیں. کیا چیز انسان کس سے بنتا ہے؟ کثرت عبادات سے، بہرامین لگانے سے، کثرت حج سے، کثرت صدقات سے، کثرت تلاوت سے، کثرت علوم سے نہیں. کس چیز سے بنتا ہے؟ دیکھیں آپ کون ہوتا ہے اللہ کا ولی. یہ بتا رہا ہوں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے غذائل جو ہوتے ہیں، جتنی بیماری میں نے یہ غذائل کہتے ہیں اس کو، گندی چیز، یہ غذائل جو ہوتے ہیں سارے کے سارے حمیدہ میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ محنت کر کر کے ایک ایک چیز پہ، غیبت پہ، غصے پہ، جاہلیت پہ، اور جیسے جیسے وہ نکلتے چلے جائیں گے اس کا قرب جو ہے. 5 وقت انسان نماز پڑھ لے، فرائض پورے ادا کر لے، بس کتنے؟ 5 وقت، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اپنے اسی اہتمام کے ساتھ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اور اگر کوئی نوافل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی یا ہمت نہیں بڑھ رہی، یہ نہیں کہ آپ نہ کریں، ہمت کرنا چاہیے. تہجد کی ہمت نہیں ہو رہی تو بالکل یہ نہ ڈریں کہ یہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے ولی نہیں بنیں گے، ہم نے اتنے حج نہیں کیے تو ہم اللہ کے ولی نہیں بنیں گے. نہیں، ان 5 کو ادا کرنے کے بعد جو فکر کرنی ہے ہم نے، جب یہ 5 چیزیں ہماری مکمل ہو جائیں، ہر نماز ہماری جماعت سے ادا ہو رہی ہے الحمدللہ، زکوٰۃ ہم باقاعدہ ادا کر رہے ہیں، روزے ہم بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں، جب یہ 5 چیزیں ہماری پوری ہو رہی ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، اب ہم نے بننا ہے اللہ کا دوست. تو اب ہمیں فکر کس چیز کی چاہیے؟ اگر یہ بات مت سوچیں، اب فکر اللہ کے دوست بننے کے لیے کس کی کرنی چاہیے؟ کیا ہو کہ اندر کے جو بیماری ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دو، بس 5 ہی پوری کرو. یہ نہ وہ تہجد پڑھنے نہیں، بالکل نہیں. 5 تو فرائض پورے، اور اس کے بعد ایک دم ہم سوچیں ہاں بھائی بندے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو نیکار مت سمجھو، یہ کیا نا بڑے پاک صاف مت سمجھو، ہوا عالم مجھے پتا ہے، بس یہاں اللہ تعالیٰ بالکل نیکار نہیں سمجھ رہے. یہ تو فرائض ادا کیے ہیں، اب ہم تیری طرف چلتے ہیں، جو تو جانتا ہے ہمارے بارے میں اب ہم اس کی طرف تیرے پاس آ رہے ہیں، اب تو ہمیں اس کو نکالنا شروع کر ہماری چیز. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب دوسری چیز جو ہوگی ہماری وہ کیا ہوگی کہ ہم اپنے اندر کے غذائل کو نکالنا شروع کریں. دیٹس the very 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 important thing، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو یا تہجد شروع کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، فلاں. بھائی ہمت کسی میں ہوتی ہے؟ کسی اسلام جو شروع ہوتا ہے نا بھائی، دین یہ نیچے سے شروع ہوتا ہے. جو سب سے کمزور درجے کا آدمی ہوتا ہے نا، دین وہاں سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی مبارک کی طرف ہم نظر دوڑا کے دیکھیں. آپ سوچیں، ایک واقعہ ہوا، لمبا واقعہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ کے ساتھ فوراً نبی پاک سے ملنے گئے.
آپ اپنے کمرے میں جو حجرہ تھا اس میں آرام فرما رہے تھے، اور واقعہ ایسا تھا کہ وہ بالکل اللہ تھکتے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت اپنے حساب سے اجازت ملی کہ حضرت عمر کو کہا جی وہ تو ملنا چاہتے ہیں، کہتا ہے بلاؤ اس کو۔ حضرت عمر جو گئے تو دیکھا، آپ سب واقعہ جانتے ہیں کہ ایک چٹائی ہے اور کچھ بھی نہیں کمرے کے اندر، اور چٹائی وہ کھردری چٹائی اور ایک وہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، تھوڑے سے جو پڑے ہیں، کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد رونے لگے اور سوچنے لگے کہ کس و کسرت کتنے بڑے بڑے بادشاہت محلات میں رہتے ہیں، اور یہ جو الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر ہے۔ تو عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سرکار دو عالم نے تعجب فرمایا، کہنے عمر تم سوچتے ہو یہ بات کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے ان کو دنیا دی ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ آپ جو بات سمجھا رہا ہوں، یہ تھی زندگی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ہم امت ہیں۔ آپ دیکھیں سرکار اس میں کوئی پاس آتا، جی مجھے بھوک لگی ہے، میں اتنے سے فاقہ کر رہا ہوں، اس کے ایک پتھر ہوتا تھا تو آپ شکم مبارک اٹھاتے تو آپ کے شکم پر 2 پتھر ہوتے تھے۔ کیا چیز، کیوں یہ سب کچھ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو تھی وہ ایگزامپل جو بننی تھی، نمونہ تھی ہمارے لیے، پوری امت کے لیے نمونہ تھی، سمجھے؟ اگر سرکار دو عالم وسلم کی وہ زندگی ہوتی بادشاہت والی، اور سب کچھ معاملہ ہوتا اور سب کچھ عطا کیا جاتا، تو جو غریب انسان ہے وہ کس کو نمونہ بناتا؟ وہ کس کو نمونہ بناتا اپنی چیز میں؟ فکر فاقوں کو کیسے دیکھتا؟ وہ تمام چیزوں کو کیسے پہنچتا؟ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ذات کو نمونہ جو بنایا اس درجے پہ بنایا کہ جس درجے پہ امت کا سب سے نیچے والا آدمی ہوگا۔ ایک شخص سے پوچھے، اللہ والے تھے ان سے، کہ اتنے دنوں کا فاقہ تھا، ان سے پوچھا کہ حضرت کچھ آپ نے کھایا ہی نہیں اتنے دنوں سے؟ کہنے میں نبی پاک کی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، اس کے مزے لے رہا ہوں جو فکر فاقہ آپ کیا کرتے تھے، مجھے روٹی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سٹینڈرڈ ہے نبی ہمارے دین کا، الحمدللہ سرکار نمونہ بنا کر کہ نیچے سے چلتا ہے ہمارا اسلام۔ غریبوں کا خیال رکھا گیا، ایک غریب ایسا بھی ہوگا کہ جس کو کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ خوش ہوگا، ذوق شوق سے اس غربت کو برداشت کرے گا کہ میرے آقا نے اس زندگی گزارے اس طریقے سے، ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، اتنے دن چولہا نہیں چلتا تھا، الحمدللہ یہ سنت میں ادا کر رہا ہوں، اور اس کے اندر حوصلے بلند ہوں گے کہ اس کی قسمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حالات لکھے ہیں، مفضلی لکھی ہے، اگر فقر رکھا ہے تو پھر اس میں تنگ دست نہیں ہوگا، بلکہ کیا مثال ہوں گی، آپ کی ذات گرامی مثال ہوگی، میرے آقا کی زندگی یہ، میں اپنی زندگی ایسے کیوں نہ گزاروں؟ کیا شان ہے اسلام کی، آپ دیکھیں الحمدللہ۔ تو یہ اس معاملے میں آپ دیکھیں، یہ نیچے سے ہمارا معاملہ تو شروع ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہم اپنے ان معاملات کو، جو ہمارے یہ اخلاقیات والا معاملہ ہے، کہ ان کے گناہوں کو، ہم اپنے گناہوں کو نچلی سطح سے دیکھیں کہ بھئی ان کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں، اور اسی لیے زیادہ عبادات ہمیں نہیں رکھی گئی۔ ہر قسم کا انسان ہوتا ہے، کوئی بیچارہ کمزور بھی ہوگا، تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی حالات ایسے ہوں گے، یا کسی کچھ معاملہ ہوگا، کچھ کمزوری ہوتی ہے، لیکن ان میں اگر آپ نہ پڑھیں، ذوق شوق سے پڑھیں، اللہ توفیق دے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نور، اللہ نور ہوتا ہے وہ معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہمت دے اور ادھر بھی، کیونکہ ہم تو ہائی کلاس جنت پہ جانے والے لوگ ہیں، اس میں تو ہم نے وہ حریص بننا ہے، ہم نے اس پہ مطمئن نہیں ہونا اس چیز پہ کہ بھائی ہم نیچے والے جنت نہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کا قرب عطا فرما۔ یہ ہے نا دعا کتنی معصور، ہمارا تو اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے مانگنے کا، تو الحمدللہ بڑھنا چاہیے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، ایک مقام آپ کو لیول بتا رہا ہوں کہ ولی بننے کا، اللہ کا دوست بننے کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اگر ہم تہجد نہ پڑھ سکیں، اتنے عمرے نہ کر سکیں، اتنے حج نہ کر سکیں، اتنے قرآن نہ ختم کر سکیں، اتنے فلاں نہ کر سکیں، یہ نوافل پر۔ لیکن اگر کوئی بننا چاہتا ہے اور اس میں کم ہمت ہے، الحمدللہ فکر نہ کرے، گھبرائے نہ، کیونکہ اسلام نیچے سطح سے چلتا ہے، بالکل نیچے سطح سے۔ اگر اس ابھی ہمت نہیں ہو رہی، پرواہ نہ کرے، اس کو چھوڑے، تہجد کا فکر نہ کرے، لمبے اور چیزوں کی فکر نہ کرے، بلکہ کس کی فکر کے؟ جھوٹ نکل جائے، غیبت نکل جائے، غصہ نکل جائے، اس طرف جائے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے، وہ ڈھیر گند کے پڑے ہوئے، ہمارا کیا صاحب ہے کہ جیسے خوب گند پڑا ہوا ہے اس کے اوپر چادر بچھا دی جاتی ہے، بس یہاں بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہو، کچھ نہیں، بات گند نظر نہیں آ رہا، چادر بچھی ہوئی ہے،
تو یہ حال ہمارا ہو جاتا ہے کہ گند اندر سارے اس میں بس اوپر سے چادر بچھائی ہوئی. نہیں ہم نے گند کو نکالنا ہے. میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھا؟ کس کو نکالنا ہے؟ گند کو نکالنا ہے. جب خود پسند کیا ہوتا ہے؟ خود پسند کیا دیکھیں کتنی جس کو کہا نبی نے سب سے خطرناک خود پسندی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی بیماری ہے خود پسندی، سیلف پریز، کہ وہ ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ مطمئن ہوتا ہے اپنی ذات سے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ ہے ہی نہیں، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں. مثال، ایک آدمی ہے کینسر ہے، اس کو خود ہے ہی نہیں، مجھے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں کیوں جاؤں علاج کرنے؟ میں تو نہیں اسکین کراتا، میں تو نہیں دوائی کھاتا. بھائی کیا رزلٹ ہوگا اس کا؟ پتہ ہی آپ کچھ کیا ہوگا اس کا؟ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے تھا. جائے گا نا، پھر مرے گا نا، موت آئے گی نا اس کو. وہ کس چیز میں مارا اس نے؟ اس کی سیلف پسندی نے مارا. اتنی میں کیوں کروں، میں تو ٹھیک ہوں. دنیا کا یہ تو بیمار ہے، میں تو ٹھیک ہوں. سیم چیز یہ ہے. ہم کہتے تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے تو جھوٹا ہے، تو اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا، قرآن کہہ رہے ہیں نا، یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو گندا ہے، تو فلاں کام کرتا ہے. یہ قرآن ہمیں کہہ رہے ہیں. ہم اس آیت پہ پہنچے کہ رک بھی جائیں نا، پڑھتے پڑھتے آگے پاس نہ کریں. تو یہ ہے، تو فلاں ہے، ایک دم مخاطب ہونا اپنے سے انسان. اچھا ہاں اللہ کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں جانتا تجھے کس کو نہیں پتا تیرا. ساتھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ عالم، میں تو جانتا ہوں نا، ویسے تیرا رب مجھے پتا ہے نا، میرا قرآن تو پڑھ رہا ہے نا. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ مجھے پتا ہے کون متقی ہوتا ہے. کتنا بڑا اشارہ اللہ پاک نے دے دیا. بس مجھے پتا ہے تو گندا ہے، انسان بن، تجھے کچھ نہیں ملنا، اپنا علاج کرا. کیا کرا؟ اب خود پسند کیا کرتا ہے؟ مقدمے میں تو صحیح ہوں، بالکل صحیح ہوں. اب کیا ہوگا؟ وہ ان تمام بیماریوں کے ساتھ صحیح کہتا کہتا اللہ اکبر، وہی حدیث آتی، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اب ایک اشارہ ملتا ہے. اب ہم کیا اپنے آپ کو سمجھیں ہم خود پسند ہیں یا ہم صحیح ہیں؟ کیونکہ تزکیے کی مجلس ہے تو میں اس طرح آپ کو لے کے چل رہا ہوں. اسکین کریں اپنا، کریں گے؟ بتاؤں کس طرح کرنا اسکین، کہ ہم خود پسند ہیں یا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بتا دوں؟ چلیں، سب سے پہلے خوشخبری یہ ہے الحمدللہ کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں آئے ہیں، تو یہ تو گارنٹیڈ ہو گئے خود پسند نہیں ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں. خود پسند وہ انسان ہوگا جو کہے گا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو علاج کراتا ہوں، یہ ہوگا نا. لیکن الحمدللہ جو خود پسند نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ علاج کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ اس علاج کی طرف بڑھتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو میں نے آپ کو کیوں کہا الحمدللہ اس علاج کی طرف آپ بڑھے ہیں. یہ ذکر جو کرنے ہیں یہ علاج تو اسی کا ہے. یہ ذکر جو ہے یہ علاج خود پسندی کا ہے. یعنی ہم ہر بیماری کو نکالنے ہیں، ہم جھوٹ کو نکالنا چاہتے ہیں، غیبت کو نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ جتنی بھی تزکیہ کی مجالس میں لوگ آتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں سے ملتے ہیں، تو وہ گارنٹیڈ ہے کہ خود پسند نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ بڑھ چکے ہیں اس علاج کرنے کے لیے، وہ تو چاہتے ہیں ہمارے سے بن سے نکلے. اس کا علاج ہی یہی ہے. تو خود پسند جو ہوگا اس کو کہو یار نا جی مجھے کیا ضرورت پڑی میں کسی کے پاس جاؤں. ہم نہیں مانتے شیخ ویخ کو، ہمیں نہیں پتا. ہاں ہم خود جانتے ہیں اپنا علاج کرنا. اجے بڑے دیکھیں ہم تو خود نکال لیں گے، ہمارے کو کوئی عیب ہی نہیں ہے. لیکن جو خود پسند نہیں ہوگا فوراً کہے گا کہ نہیں بھائی مجھ میں غلطی ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کسی میرے دوست کے پاس جاؤ، اس کے پاس جا کے تزکیہ کرو، اس سے شیٹیں لو، فارم لو، اور غیبت اور ایک چیز کا الحمدللہ اللہ والے پھر محنت کرتے ہیں نا. ایسے دیویاں آپ کو شیٹیں نہیں دیں، غیبت کی دی ہے، جھوٹ کی دی ہے. اب آپ دیکھیں خود سوچیں کہ کتنی غلطی کریں گے آپ اس میں محنت نہیں کریں گے. اللہ چاہتا ہے ہمارے گناہ کو نکالنا. اللہ نے ایک آدمی کو، ایک ناکارہ بیکار انسان کو جو بالکل کھڈا آدمی ہے، آپ لوگوں سے 1000 درجے بدتر آدمی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ آپ جیسے اچھے آدمی کو اور اچھا بنایا جائے، اور وہ محنت کرے، آپ اس پہ عمل نہ کریں. مجھے بتائیں کتنی بری بات ہے. آپ کو تو چاہیے پیچھے بھاگیں اپنے ٹیچر کے کہ حضرت مجھے میرا یہ بھی گناہ نکال دیں، میرا یہ بھی گناہ نکال دیں. یہ کتنی اچھی الحمدللہ تربیت ہے اللہ پاک نے نشانی دی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے. یہاں ذکر تک نہیں معاملہ نہیں. ذکر دیکھیں یہ ایک گولی ہے،
جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، جیسے یہ فلاں فلاں میں علاج ہے، وہ کہے گی یہ کیپسول تو آپ نے صبح کھانا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیپسول آپ نے شام کو کھانا ہے. کہ جی ایک ہی دے دیں. کہ نہیں، ایک نہیں، یہ کیپسول فلاں کام کرے گا وہ جانتا ہے، دوسرا کیپسول دے رہا ہوں وہ دوسرا کام کرے گا. تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جو علاج ہے وہ دوسرا کام کرتا ہے. اب جو لوگ ہیں ہم تو اللہ کے ذکر پہ جاتے ہیں کافی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ کافی نہیں ہے، یہ تو آپ کو ایک کیپسول دیا گیا ہے. اب اپنے شیخ سے جا کے کہیں جی حضرت میں آپ سے کوئی ٹائم چاہتا ہوں، پھر آپ سے ٹائم لیں اور پھر اس کا بیٹھ جائیں اور پھر وہ اللہ نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں، اس ہم سب کچھ بتا دیں. حضرت سچ بتاؤں تھوڑی بیمانی ہو جاتی ہے مجھ سے، تھوڑا حرام کھا لیتا ہوں، بالکل صاف بتانا ہے. حضرت تو کبھی کبھی چسکا مار لیتا ہوں سیٹ کا. حضرت کبھی کبھی آنکھوں کی بیماری ہو جاتی ہے، بس ادھر ادھر جاتا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، ادھر ادھر دیکھ لیتا ہوں. اب داڑھی بھی رکھی ہے، امام بھی رکھا ہے، اور وہ کیسے بتائے کسی کو؟ جی لڑکی کو دیکھ لیتا ہوں. لیکن شیخ کو بتانا پڑتا ہے یہ بات. ڈاکٹر کو بتاتے ہیں آپ نے کیسے ادھر بھی درد ہے، اٹھاؤ کمی ننگا کر لیتا ہے، کرتا نہیں. تو ہم نے یہ بیماری نکالنی ہے. جب کسی شیخ کے پاس آپ جائیں گے تو صرف یہی نہیں کہ بس شیخ، یہ طریقہ بھائی سمجھیں، یہ جو بیعت کا اور یہ تزکیے کا طریقہ ہے یہ بہت بڑا طریقہ ہے آخرت کو بچانے کا. یہ سمجھیں معمولی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے اپنی بیماری کو نکالو. تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر کون ہے؟ جو ریکمینڈڈ ہوتا ہے، جو ریکمینڈ، جس کے پاس لائسنس ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں. بے شک دنیا کتنی بھی، فرض کرے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ کہتے ہیں مت جاؤ، یہ چور ہے، یہ اچکا ہے، یہ پیسے کھاتا ہے فلاں، اس کے پاس کوئی، آپ نے جا کیا کرنا کہ چلو دیکھتے ہیں اس کے پاس ڈگری ہے. جب آپ دیکھیں اس کے پاس ڈگری ہے اور پیچھے اسٹیمپ لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مہر لگی ہوئی ہیں اس کے اسٹیمپ پہ، اور سب سمجھیں نہیں یار یہ لوگ جو ہیں جلس ہیں، اس کی پریکٹس سے جلس ہو رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ہم نے اس کے پاس علاج کرانا ہے، ضرور کرانا ہے. ڈگری دیکھ لی آپ نے، ریکمنڈیشن دیکھ لی، مہریں لگی ہوئی ہیں، اور پھر آپ بند کر کہ یہ سب یہ جلس ہیں لوگ، یہ حاسد ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں. یقیناً یہ کوئی اچھا انسان ہے جو ہماری بیماری کو نکال دے گا. اپنی کانفیڈنس پیدا کریں. الحمدللہ بھائی حاسد بھی تو ہوتے ہیں، مخالفین بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر جگہ تو کام چلتا ہے، یہ تو ہوتا ہے. جیسے دو آپ نے ٹیک اوے کھول لیا، ایک ادھر کھول لیا مرچی، ایک ادھر کھول لیا مرچی، تو دوسرے کا اس کے پاس نہ جانا ہو. یہ تو جو چکن بیچتے ہیں نا یہ تو ہالینڈ سے آتے ہیں، حرام ہے. ایک آدمی دکان ہی بند کرا دی بیچارہ. اب وہ لگا پمفلٹ بانٹ رہا ہے، نہیں میں نے قسم لے لینی میں حلال بیچتا ہوں، اس نے اپنا کام کر دیا. تو ایسی ہی ہے، ہر جگہ دکانداری چلتی ہے. لیکن ہم نے کیا سوچنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ریکمینڈڈ ہے، اس کی بھی ڈگریاں دیکھو، اس کی مہریں دیکھو، اور جس کی مہر جا کے ڈائریکٹ لگتی ہو اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ غلط ہو سکتا ہے؟ کھلی کتاب ہو جس کی مہر ڈائریکٹ لگتی ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کیسے ہو جائے گا چور؟ بھائی انسان تو ہے کمزور، ہاں یہ تو نہیں نا کوئی فرشتہ بن گیا، کوئی اس میں معصوم تو نہیں. معصوم تو کون ہوتے ہیں؟ وہ تو معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، کوئی ولی تو نہیں تھا، کوئی اولیاء. کمزوری ہر ایک انسان ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکمینڈ ہو گیا ہے، وہ پیچھے سے اس کو مہر لگ چکی ہے کہ یہ علاج کر سکتا ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے، آپ فوراً جا کر رجسٹرڈ ہو جائیں اس کے پاس. الحمدللہ گناہ نکلیں گے، جھوٹ نکلے گا، غیبت نکلے گا، فراڈ نکلے گا. اگر نہیں گئے تو کل روز قیامت میں بھائی میرے پاس نہ آنا کہ میری شکایت نہ کرنا. میں تو اللہ سے کہوں اللہ تعالیٰ میں نے تو ان کو فارم بھی دیے تھے، میں نے وقت بھی دیا تھا، بیمار تھا تب بھی کہتا تھا، یہ خود ہی بھاگتے تھے کہ نہیں جی بس ہم ذکر نہیں، خالی ذکر نہیں، خالی امامے نہیں، خالی داڑھی نہیں، اندر صاف کرو. قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ نہیں کہا. بس کامیاب جب ہوگا جب اندر سے تیری چیزیں نکل جائیں گی، کسی کی برائی نہ ہو، غصہ نہ ہو، حسد نہ ہو، فراڈ نہ ہو، یہ چیزیں نکل جائیں. خدا کی قسم، میں قسم کھا کہتا ہوں جب انسان اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، قسم کھا کہتا ہوں اللہ اکبر، وہ شخص بن جاتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. آج ہمارے اتنی عبادات، اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سے اپنے ہی بھاگ جاتے ہیں. آپ کسی انسان کو کہیں نماز پڑھو، ہمارے اور چل جانتے ہیں یار، تجھے بھی جانتے ہیں. ہم کسی کو نماز ہی نہیں بنا سکتے، ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بنا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ جب فون آتا ہے کہتا ہے وہ اس کو کہہ دو میں گھر نہیں ہوں، اس کو کہہ دو فلاں نہیں ہوں. ہم اپنے بچوں کو نہیں بنا سکتے. خدا کی قسم مسلمان کی شان، اللہ اکبر، کوئی شان مسلمان کی، ایمان والے کی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. لا الہ الا ایسا کلمہ ہے کہ جس وقت انسان لا الہ کا ورد کرتا ہے تو عرش تک ہلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی انسان لا الہ
حدیث میں کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کلمہ اٹھا کے اوپر تک نہ پہنچا لے جاتا ہو، جنت تک نہ لے جاتا ہو. وہ پڑھنے والے انسان. وجہ کیا ہے کہ ہم اکتفا کر بیٹھے ہیں، مطمئن اپنی زندگی سے. جھوٹ بولے جاؤ کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں نا، فراڈ کیے جاؤ کوئی بات نہیں، حج تو کرتے ہیں نا، اس کا مال کھا لو کوئی بات نہیں، تبلیغ میں تو جاتے ہیں نا، فلاں یہ کر لو یار، یہ تو کرتے ہیں نا، چلو یہ کر لو، فلاں تو کرتے ہیں نا، اتنا ذکر تو کرتے ہیں نا، اتنا قرآن تو پڑھتے ہیں نا. نہیں، یہ کام نہیں آئے گا. میں نے کہا 5 فرائض پورے کر دو، 4 فرائض پورے کر دو، کافی ہے، کچھ نہ کرو. ہاں اس کے بعد پوری کوشش کرو کہ اندر کے گناہ ختم ہو جائیں، گناہ ختم ہو جائیں. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو. خدا کی قسم زبان کی تکلیف تو ہی 1000 تلواروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کسی انسان کی بے آبرو کرنا. کس طرح فرمایا نبی پاک نے، کس مقام پہ فرمایا، اللہ کس جگہ کے، یہ بھی محترم ہے، اس جگہ بھی محترم ہے، لیکن ایک مومن کی جو عزت آبرو اس سے بھی زیادہ محترم ہے. ہم ٹھک سے اس کو برا کہہ دیتے ہیں، مجمع لے کے کھڑا ہو جاتے ہیں، مجمع اس کی برائی کر دیتے ہیں، مجمع ہم انسانوں کی عزتوں کو اتار دیتے ہیں. بتائیں یہ انسان ہے، مسلمان ہے؟ کیا حالات ہیں آج ہماری دنیا کے اندر، ہماری کیا حالات ہیں؟ یہ سب واحد ایک وجہ ہے. ہم سب، مجھے ایک آدمی کہنے کا، حضرت اتنی آج کل عمرے پہ اور حج پہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ سیٹیں نہیں ملتی ہیں، اور جناب اللہ اتنے رش ہوتا ہے کہ آدمی کو موقع ہی نہیں ملتا ہے حجروں کو بوسہ دینے کا. یہ تو مسلمانوں کے اتنے زبردست حالات ہیں، اتنی عبادت گزار ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل مسلمان جو پس رہے ہیں؟ یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو اتنے عبادت گزار لوگ ہیں، بھگے جا رہے ہیں. پہلے تو اتنے کوئی حج بھی نہیں ہوتے تھے، اتنا سب کچھ ہے. مسجدیں ایسی ایسی شاندار بن رہی ہیں ہر 4 قدم پہ الحمدللہ، اس ملک کے اندر الحمدللہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر ایسے حالات کیوں ہیں مسلمانوں میں؟ سبحان اللہ. اس کا جواب ایک ہی تھا کہ بھائی یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اتنی حجوں پہ ہجوم ہوتے ہیں، لیکن جب یہ حاجی واپس جا کے کسی آدمی کو گالی دیتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی پہ غصہ اتارتا ہے، کسی معصوم بچی کو مارتا ہے، کسی لڑکی کو بیا کے لاتا ہے، بہو بناتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو گالیاں اس کے سامنے دیتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، تب بتاؤ یہ آسمان بھی ہل جاتا ہے، زمین ہل جاتی ہے. تو کہاں جاتے ہیں انسان کی حاجت چیزیں؟ یہ زبان. اللہ رحم رحم رحم. مومن کی زندگی میں رحم ہونا چاہیے، معافی ہونی چاہیے، بخشش ہونی چاہیے. خدا کی قسم یہ سارے لوگ ہمارے کریکٹر کو دیکھ کے اسلام لے آئے. اتنی صفتوں والا مذہب ہے، یہ اتنی صفتوں والا مذہب ہے کہ جس میں صفت ہے اسلام میں، جس کا نام ہی امن ہے، پیس ہے. جس مذہب کا نام ہی امن ہو، شیلٹر ہو. الحمدللہ ہر غیر مذہب کے لیے شیلٹر ہے. تو ہمیں تو آج اپنے کلمے والوں کو شیلٹر نہیں ملتی ہے کہ مسلمان ڈرتا ہے کہ یار میں رات اس کے پاس ٹھہر جاؤں تو کہیں میرے پیسے نہ نکال لے، کہیں میری چیز چوری نہ کر لے، کہ میرا مال چوری. تو سڑک پہ رہنا پسند کرے گا لیکن اس کے گھر نہیں ٹھہرے گا. نہ یہ میں آپ مسلمان، السلام علیکم، آپ مسلمان، بس ختم. مسلمان سمجھ گئے، اس نے سلام کیا ہے، پھر تو اس کو کچھ شک ہی نہیں ہو سکتا. آپ بند کر کے سوئے گا، بلکہ پیسے اس کو رکھ دے گا کہ میری امانت آپ رکھ لیں، زندگی یہ تو آپ سے لے لوں گا، رات کو مر گیا تو یہ آپ کے پیسے. یہ کریکٹر تھے ہمارے. وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ وجہ نہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، یہ نہیں ہم. وجہ کیا آپ بتائیں؟ آپ سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ بتائیں کیا وجہ ہے؟ یہ اندر کند بڑا ہوا ہے، اندر کند بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا تم فلاں پا ہی نہیں سکتے. جب اللہ کہہ رہے تم فلاں نہیں پا سکتے تو مجھے بتائیں دنیا میں کون ہمیں کہے گا یہ بہت اچھا آدمی ہے؟ مجھے بتائیں کون کہے گا یہ صوفی ہے، کون کہے گا یہ اللہ والا ہے؟ خیر جی ٹھوپے لگاؤ تو خود پسند ہی ہے. میں کہتا پھر میں تو اللہ والا ہوں، اور پمفلٹ چھاپتا پھروں اور اشتہار چھاپتا پھروں اور اعلان کراتا پھروں اور لوگوں سے کہوں کیوں مجھے میں یہ ہوں، لوگوں سے کہو کیوں مجھے یہ ہے. اللہ تو کہتے ہیں جبریل ادھر آؤ. جبریل کو بلایا جاتا ہے، جی میں شخص سے محبت کرتا ہوں، اعلان کرو. جبریل کہتے ہیں آسمان، اللہ تعالیٰ شخص سے محبت کرتا ہے، آسمان کا اچھا محبت کرتا ہے. جاؤ زمین پہ ایک ایک چپے پہ اعلان کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ شخص سے محبت کرتا ہے. ساری مخلوق کہتی ہے اللہ سے محبت کرتا ہے. آسمان، زمین، دنیا، فرشتے، جن، بلا، جتنی بھی دنیا کی کائنات اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے. اشتہار کی ضرورت ہے؟ ایسے بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ میرا محبوب ہے. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی. قرآن تو کہتا ہے اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اعلان خود ہو جائیں گے.
کہنے کی ضرورت نہیں، شہادتیں دیں گے لوگ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. ان کے جانے کے باوجود بھی الحمدللہ زمانہ ان کی شہادتیں دے گا کہ ایک اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا. ہے نا بات؟ تو ہمیں صحیح ہونا چاہیے. نہیں چاہیے، اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ اندر کی بیماری کو، مشکل نہیں ہے دوست، بس کسی اللہ والے کا دوستی کر کے وہ جی حضرت ہم آ گئے ہیں، آج تو بھائی بہت ہم آ گئے ہیں اور علاج کریں. وہ بھی اللہ سے دعا کرے گا. اس کے بعد جو اس کے پاس طریقہ ہوگا علاج کرنے کا انشاءاللہ، جھوٹ نکالے گا، غیبت نکالے گا، چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اس پہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوشش کو پسند فرماتے ہیں. کوشش کو، اس حالت میں موت بھی آ گئی تو الحمدللہ پاک صاف لکھا جائے گا یہ کوشش کر رہا تھا، اس کو بخش دو. چلیں بات تو الحمدللہ اب ذکر کرتے ہیں. بات بڑی اچھی تھی، مجھے تو بڑا مزہ آیا. میری کافی بیماریاں دور ہوں گی اللہ کے فضل سے. مل جل کر بھائی ہم سب ایک ہی اس حمام میں سب ننگے ہیں، مل جل کے ایک دوسرے کی کوشش کرتے ہیں. اب دین سمجھ جائیں، دین یہ ہے، اس طرف نہ بھاگیں. کدھر بھاگنا ہے؟ اس طرف بھاگیں. ہاں، اس کعبے کی طرف نہ بھاگیں، اس کعبے کی طرف بھاگیں. اس کو پاک کریں، قلب کو پاک کریں، ایسے پاک کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے ہمارے سے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.